अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान हयात। आप देख रहे हैं साथ के साथ। मैंने हमेशा उन शख्सियात को जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर चुकी हैं उनको आपके सामने पेश किया। आज भी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान के बहुत अहम शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान पोल्ट्री का, तो पाकिस्तान पोल्ट्री में सबसे अहम और गोल्डन लफ्ज़ों में जिनका नाम आता है वो हैं डॉक्टर खालिद मजीद साहब। आज उनके साहबजादे हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम करते हैं शहरियार खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान लेयर पोल्ट्री इंडस्ट्री मौजूदा सूरत-ए-हाल किस नज़र से देखते हैं आप? जी सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री है ये इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री में कंसिडर की जाती है। आफ्टर टेक्सटाइल सबसे बड़ा टर्नओवर पाकिस्तान पोल्ट्री का है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि अब आजकल जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वी आर मोर देन 250 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, हमारे पोल्ट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है, ना कि सिर्फ एग्स की, चिकन की, और इससे मुतल्लिका हमारी जितनी भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, हमारा ट्रेंड इंक्रीज़ की तरफ ही है अब। ठीक है। इस वक्त पोल्ट्री सेक्टर में किन बड़े चैलेंजेस या मुश्किलात का सामना है? जी जो पाकिस्तान में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ऑल्दो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है और जितनी ये ग्रो कर रही है, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ऑल्दो कि जिस भी इंडस्ट्री में आप बिज़नेस में आते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंजेस का सामना ज़रूर रहता है। फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान, जैसे कि हमें पता है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम अपनी फीड के मुतल्लिका जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं सारे अपने खुद ग्रो करते हैं, लेकिन फिर भी चंद ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, ये हमें आज भी इंपोर्ट करनी पड़ती है पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में उस हिसाब से इसको ग्रो नहीं कर पा रहे, या वो यील्ड नहीं ले पा रहे, या फिर इसके अंदर से जो प्रोटीन लेवल्स हमें रिक्वायर्ड हैं हम वो हासिल नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑल्दो के आजकल गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही है कि आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है फैसलाबाद, उन्होंने कोई 5000 एकड़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लांटेशन की है कि हम इसको टेस्ट करें, हम इसको आगे बढ़ाने कि हम इससे अच्छी यील्ड ले सकें, अच्छी प्रोटीन हासिल कर सकें। तो ऑल्दो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज हो गया, प्लस एनर्जी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि डे बाय डे जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पोल्ट्री फार्मिंग है, हम सुनने में तो लगता है कि एक बहुत ही बेसिक सा है, किसी ने 4 मुर्गियाँ डाली होंगी और फार्मिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही प्रॉपर इंडस्ट्री है। जितना SOPs और आपकी बायोसिक्योरिटी, हेल्थ एंड हाइजीन का इसमें ख्याल करना पड़ता है, वो मेरे नहीं ख्याल से किसी भी और इंडस्ट्री में करना पड़ता होगा। आप समझते हैं इस वक्त हुकूमत पंजाब भी इस पाकिस्तान पोल्ट्री में कोई किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो पाकिस्तान दारुल हुकूमत से हमारे इस्लामाबाद में जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, यहाँ तक वो भी हमारी पंजाब हुकूमत बहुत सपोर्ट करती है। पंजाब हुकूमत इस तरह है कि जितने भी हमारे न्यू फार्मर्स आ रहे हैं, ये डे बाय डे हमारे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है। जो भी डेटा आता है, हमारी कहाँ डिमांड्स बढ़ रही हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा पोल्ट्री की ज़रूरत है, कहाँ पे हम लैक करते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। प्लस फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि हमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलीफ दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने, जैसे हम आज पोल्ट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनी है वी आर इम्पोर्टिंग फैको पोल्ट्री इक्विपमेंट इनटू पाकिस्तान, इन्होंने 0% कस्टम ड्यूटी है, एंड मेरे नहीं ख्याल से किसी और इंडस्ट्री पे ही होगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ठीक है। आप किसानों और पोल्ट्री इंडस्ट्री के दीगर स्टेक होल्डर्स की इनमें मुश्किलात पर काबू पाने, किस तरह काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल। या इनकी किस तरह मदद की जा सकती है? इनकी किस तरह मदद की जा सकती है? सबसे पहले तो जी सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हम जिस तरह अपने किसानों को और अपने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट तक, अब देखें जो भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका कहीं ना कहीं ऑन द साइड एक पोल्ट्री बिजनेस ज़रूर है। पोल्ट्री बिजनेस इतना अच्छा है कि ऑल्दो कि कैश के ऊपर चीज़ें सेल हो रही हैं, आपकी डिमांड इतनी है, फॉर एग्जांपल हम डेली का 5 करोड़ अंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और वो कंज्यूम भी हो रहा है। हम अगर थोड़े इंटरनेशनल स्टैट्स के ऊपर बात करें तो दुनिया के अंदर जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पे 300 एग्स पर कैपिटा पर एनम एक बंदा एग्स कंज्यूम करता है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वी आर
اراؤنڈ 68 to 72 کے بیچ میں. تو ہمارے پاس گیپ بہت زیادہ ہے. تو ہماری گورنمنٹ ہمیں انکریج کر بھی رہی ہے اور گورنمنٹ کو اور اویئرنیس بھی لانی چاہیے اس کے اندر کہ وی شوڈ موو ٹورڈس مور پولٹری. ہم ایگز کی طرف آئیں, ہم چکن کی طرف آئیں, کیونکہ ڈے بائی ڈے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, ہمارے گھروں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے. آج کل جو جنریشن آ رہی ہے ہماری, جو میری جنریشن ہے, اب یہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کے شادیاں ہو رہی ہیں, بچے ہو رہے ہیں سب کے. تو یہ جو پڑھے لکھے ہیں لوگ, ان میں اویئرنیس ہے کہ اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے کہ پہلے متس ہوتی تھیں کہ آپ سردیوں میں انڈے زیادہ کھاتے تھے, گرمیوں میں کہتے تھے نہیں کھانے, یہ گرم ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب متس ہیں. تو ان اویئرنیس, یہ ساری کی ساری گیم جی اویئرنیس کی ہے. اچھا, یہاں یہ مجھے بتاتے چلیں کہ اس وقت فیکو کا کیا کردار ہے آپ کے اس وقت پاکستان میں؟ آپ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کون ہے, یہ کیا, اس میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ جی, فیکو پولٹری اکوپمنٹ یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے پولٹری لیئر کیجز کی. پری فیبریکیٹڈ بلڈنگز اور پورے ٹرن کی ہاؤسز یہ پروڈیوس کرتی ہے اٹلی کے اندر. اینڈ وی ہیئر ایٹ خالد مجید گروپ وی آر دا سول ڈسٹریبیوٹر فار دیم ان پاکستان. یہاں پہ ہم ان کو امپورٹ کرتے ہیں, ہم پورے کے پورے ٹرن کی پروجیکٹس انسٹال کرتے ہیں. 100,000 birds in one shed till 1 million birds in one shed. ہم یہ پورے کے پورے پروجیکٹس کرتے ہیں پاکستان میں. ہاں جی. اچھا, آپ کے خیال میں جو انڈوں کی جو لیئر سیکٹر ہے, اس میں جدت یا ویلیویشن کے کیسے موقع فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, جو کہ پولٹری انڈسٹری میں جو لیئر سیکٹر ہے اسپیشلی, اگر ہم اس کو لیئر انڈا نہ صرف آپ مرغی انڈا دے دیں اور انڈا کلیکٹ کر لیں, آپ اس کو ٹیبل ایگ تک پہنچا دیں, صرف اتنا رول نہیں ہے. ویلیو ایڈیشن کا اس میں اتنا بڑا گیپ ہے اس وقت, کیونکہ ہماری جتنی بھی بسکٹ فیکٹریز ہیں, انڈسٹریز ہیں, یہ سارے کے سارے ڈیلی کے طور پہ یہ انڈے کنزیوم کرتے ہیں. ان کے بسکٹس میں ڈل رہے ہیں, کیکس میں ڈل رہے ہیں. ہماری جو ڈیلی آئٹمز ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں, ہر چیز میں انڈے کی یوزیج ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ہم کسی بھی ایک فیکٹری کو لے لیں, وہ 10 سے 15 لاکھ انڈا پر ڈے یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے. اب جیسے کہ جیسے ہم دنیا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اب ویلیو ایڈیشن کی بات آتی ہے, تو وی آر موونگ ٹورڈ پیسچرائزڈ ایگ. ہم ایگ کو پروسیس کرتے ہیں, ہم اس کی سیپریشن کرتے ہیں, اس کی یولک الگ کرتے ہیں, اس کی ہم وائٹ الگ کرتے ہیں, ہم اس ایز اے ہول ایگ اس کو پیسچرائز کر کے, نہ ایک تو اس کی کوالٹی بہترین رہتی ہے, اس کے اندر سے ہر طرح کا کوئی وائرس, کوئی بیکٹیریا, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. پلس اس کی شیلف لائف ہم انکریز کر سکتے ہیں. ہم اس کی شیلف لائف 3 ہفتے سے اٹھا کے لیکوڈ کی 6 مہینے پہ لے کے جا سکتے ہیں. ہم اگر اسے پاؤڈر فارم میں کنورٹ کر لیں تو ہم اپ ٹو 2 ایئرس اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اگر ہم ویلیو ایڈیشن میں جائیں. یہ تو بھی خالی B2B کی بات کروں, بزنس ٹو بزنس کی. ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ آلدو ہم مقابلے میں جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں. تو یہ B2C کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, بزنس ٹو کنزیومرز کی, کہ ہم کل کو جتنے بھی ہمارے ریٹیل سٹورز ہیں, ہماری مارکیٹس ہیں, ہم اس کے اندر اس کو ٹیٹرا پیک پیکنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بس اس کو ٹیٹرا پیک پیکنگ کو کھولیں, اپنے آپ فرائنگ پین میں ڈالیں, آپ آملیٹ بنائیں, سمپل. آپ اس کی شیلف لائف بڑھا سکتے ہیں, آپ فریج میں اسٹور کریں. آپ جیسے دیر از اے ہیوج گیپ ان دس مارکیٹ. اچھا, یہاں مجھے بتاتے چلیں کہ حکومت اور نجی شعبے جو ہیں وہ پاکستان پولٹری انڈسٹری میں کیسے مستحکم ہو سکتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اور ہماری گورنمنٹ کو مل کے کس طرح کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آلدو بہت اچھا کام کر رہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج سے 2 سے 3 سال پہلے ہمارے انٹرسٹ ریٹس, اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہ رہا تھا, کچھ کرنا چاہ رہا تھا, وہ 22, 23, 24% پر تھے. اب گورنمنٹ ہماری اس کو آہستہ آہستہ نیچے لیتے آ رہی ہے. وی آر اراؤنڈ 12-13% رائٹ ناؤ, لیکن گورنمنٹ کا ایم ہے کہ ہم اسے سنگل ڈیجٹ میں لے کے جائیں. جب ایسی کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو لوگ بزنس کی طرف بڑھتے ہیں, وہ بوروئنگ کر لیتے ہیں بینک سے, بڑی اپرچونٹیز بڑھتی ہیں. تو گورنمنٹ بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہے. گورنمنٹ اویئرنیس دیتی ہے کہ آپ اس بزنس میں آئیں, کیونکہ اگر ہم لوگ اس پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے, اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی پولٹری میں آئیں گے, اوور نائٹ ہمیں لاس ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ بہت ہی اسٹینڈرڈائزڈ اور بہت اسپیشلائز انڈسٹری ہے. جتنا میں نے شروع میں بتایا کہ جتنا دھیان ادھر بایو سیکیورٹی کا اور ادھر سارے اسٹینڈرڈس کا رکھا جاتا ہے, تو دس از اے ہیوج گیم. اب انشاءاللہ سب کو میں خود بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو پولٹری انڈسٹری از ون آف دا انڈسٹری جس کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اس کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان لیئر پولٹری انڈسٹری کے مستقبل, اپنی کمپنی کے لانگ ٹرم جو ہے ویژن ہے وہ کیا ہوگا؟ جی, ہمارا ویژن اس وقت یہ ہے کہ ہم پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے
نئے ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کے اندر ہم آج کل کی جتنی ہائی ٹیک لیٹسٹ مشینری ہے جس کے اندر پولٹری کام کر رہی ہے، اب وہ دور چلا گیا کہ آپ نے فلور کے اوپر 5-4 ہزار مرغی ڈالی ہوئی ہے اور آپ فارمنگ کریں. اب آپ ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور ہم اس میں ٹرین کرتے ہیں. ہم آج کل کے جتنے بھی نئے ڈی وی ایم ڈاکٹرز آ رہے ہیں ہم ان کو اپنے پینل کے اوپر لا کے ٹرین کرتے ہیں کہ اپنی مشینری کے اوپر اپنا ہاتھ سیدھا کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک اچھی آپ کم سے کم موٹیلٹی ہو آپ کے پروجیکٹ کے اندر اور آپ میکسیمم ییلڈ لے سکیں، میکسیمم ایگز لے سکیں، میکسیمم فیڈ ٹو کنورژن ریشیو آپ برائلر کے اندر لے سکیں. تو یہ ساری کی ساری ہمارا ویژن ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نئے فارمرز آ رہے ہیں، اولڈ فارمرز ہیں، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم ان کو ایک میسج پہنچا سکیں کہ یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ اس چیزوں کو سمجھیں تو ہم اسے بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. حال ہی میں ابھی آپ کا جو لاسٹ ایکسپو ہوا جی اس کے بارے میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایکسپو جی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپو تھا. لاہور گیسٹ آئے تھے جی وہی میم لاہور ایکسپو سینٹر میں یہ ایونٹ ہوتا ہے ایوری ایئر. پاکستان پولٹری ایسوسیشن کراتی ہے آئیپیکس کے نام سے. ہم وہاں پہ ہمارا اوبیسلی اسٹال تھا وہاں پہ فیکو پولٹری اکوپمنٹ کے نام سے. تو وہاں پہ یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پورے لاہور کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے. آپ باہر سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنا ہی ہمارے پاس فٹ فال ہوتا ہے. ہم نے ایک اسٹال کے اوپر 10-10 ہزار بندہ آ رہا ہے 3 دن کے اندر. اور ہمارے فورن گیسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. ہمارے پاس اٹیلینز آ رہے ہیں، ہمارے پاس سوئس لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پاس چائنیز آ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے آتے ہیں اور کیونکہ ان کو یہاں پہ پوٹینشیل نظر آتا ہے تو یہ لوگ آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے گرو کرنے کا اور ہمیں سب کو ایک اچھی اپرچونٹی دینے کا. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں جی سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم سب پاکستان میں ایک مسلمان ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے، اپنی پرسنل معیشت کو بہتر کرے، اپنے گھر بار کو بہتر کرے اور اسی طرح آ کے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ. ناظرین، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان ویژنز کو سامنے لے کے آؤں جن سے پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے اور ایسی شخصیات کو ہمیشہ آپ کے سامنے لے کے آتا رہا ہوں اور لے کے آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور خاص چیز یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے ایک مضبوط ہیں. پاکستان نے ثابت کیا ہے، وہ ہر جگہ پہ پاکستان ہمیشہ ترقی کر چکا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان نے ثابت کر دیا، پاکستان فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم دی بیسٹ ہیں اور ہمیشہ دی بیسٹ رہیں گے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیں. اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور نئے ویژن کے ساتھ، نئے مشن کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.